سکون بات. یہ جو سن لائٹ ہے نا, اس میں بھوک لگتی ہے انسان کو ٹائٹ, سمجھتے ہو؟ سن لائٹ, بھوک ٹائٹ. آپ صبح ناشتہ کر لو نا سن لائٹ میں, کتنا ہی ہیوی ناشتہ کرو, آپ کو دوپہر پھر بھوک لگ جائے گی دبا کے. اکثر یہ تجربہ کیا ہے, پھر دبا کے بھوک لگے گی آپ کو. تو سورج کی روشنی کا بہت گہرا تعلق ہے میٹابولزم سے, ہر چیز سے, ہماری باڈی سے. تو کھانا میں ہم پتہ ہے کیا دیکھتے ہیں, کتنا ٹائم ہو گیا ہے کھائے ہوئے, لہذا اب ہمیں کھا لینا چاہیے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. کتنا ٹائم ہو گیا ہے کھائے ہوئے, اب ہمیں کیا کر لینا چاہیے, کھا لینا. یہ نہیں ہے, صرف اتنا نہیں ہے, یہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے جو چیز, وہ ہے ظہیرہ, دوپہر کا کھانا 11:30 12 بجے. یہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر مغرب کے فوراً بعد, جس کو تعشی کہا جاتا تھا. آج کیا ہو رہا ہے کراچی میں, جو کھانے پینے کی روٹین ہے, ابھی میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتا. جو میں اصل چیز ہے, کیونکہ کھانے پینے کے آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں, وہ آپ کو آج کل گائیڈ کر دیں گے, کر رہے ہیں آج کل کے موٹاپے کو روکنے کے لیے. وہ ہے نا مشہور, صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح, دوپہر کا کھانا نارمل کھاؤ, اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح. اس میں ایک چیز ایڈ کر لے, صبح کا ناشتہ کریں ہی نہیں, صحیح ہے نا, 11 بجے کھائیں, جو ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے قائم مقام ہو. میں بھی کرتا ہوں ناشتہ, لیکن جو شریعت سے جو چیز ثابت ہے, جو سنت سے جو چیز ثابت ہے, وہ ناشتے کا لفظ ہمیں قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ ناشتہ انگریزوں کی ایجاد ہے, جنہوں نے ہمیں پراٹھوں اور پہ پھوڑنے پہ لگا دیا ہمیں. تو ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے اس اسلامی تاریخ میں. یہ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ ناشتہ کیا ہوتا ہے. عربی میں, قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہے ہی نہیں. تو چلو کر رہے, وہ آپ کر لیں ناشتہ, لیکن دیکھو رات کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کراچی میں نوجوان صبح 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں. میں بھی جب تھکا ہوا ہوتا ہوں تو فجر کے بعد نیند پوری کرتا ہوں 11 بجے. ظاہر ہے جب رات کو نیند نہیں آئی تو فجر کے بعد آدمی نے سونا ہے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھو, آپ رات کو 10 بجے سو کے 3 بجے اٹھ جاؤ نا, دوپہر 2 بجے تک فریش رہو گے آپ. اور آپ صبح سو کے 11 بجے اٹھو گے نا, 12 بجے دوبارہ نیند آئے گی آپ کو. نہیں یاری, میرا خیال ہے بات سمجھ. 11 بجے سو کے اٹھو گے, 12 بجے دوبارہ تھکے. آج میں 11 بجے اٹھا ہوں نا, کیونکہ میرا سفر تھا, رات کو دیر سے پہنچا, فجر کے بعد میں نے آرام کیا. ابھی پھر نیند آ رہی تھی مجھے, ٹن گر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یار میں اتنا سو چکا ہوں, مجھے پھر کیوں نیند آ رہی ہے. میں نے اس کے لیے چائے بنوائی ابھی, تاکہ میں بیان کر سکوں. تو اس سے پتا, حالانکہ کتنے گھنٹے کی نیند ہو گئی نا پوری, پھر بھی دماغ فریش نہیں ہے. وجہ کیا ہے, آپ فطرت سے لڑ رہے ہیں. اللہ نے سونے کے لیے دن نہیں بنایا, اللہ نے سونے کے لیے کیا بنائی ہے, رات بنائی. میرا بھانجا بیٹھا ہوا تھا, وہ صبح 3 بجے کا اٹھا ہوا ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, وہ فریش ہے, ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ رات 10 بجے سویا ہے, صبح 3 بجے, 10 سے اندازہ لگاؤ 11 12 1 2 3 5 گھنٹے سویا ہے. وہ ابھی کی بات ہے, آج ہی کی. میں بیٹھا ہوا ہوں ٹن, دماغ میرا فریش نہیں. میں کبھی لیمن واٹر پینے کی سوچ رہا ہوں, کبھی چائے پینے کی سوچ رہا ہوں, یار نیند آ رہی ہے بہت. اور وہ بالکل فریش بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے بتایا میں رات 10 بجے سویا ہوں, صبح 3 بجے. بولو, یہ بھی دیکھو ہمارے مذہب سے ان چیزوں کا تعلق ہے. کہہ رہے میں صبح 3 بجے اٹھا ہوں, 3 بجے اٹھنے کے بعد اللہ کرے تہجد پڑھی ہو اس نے. میں نے پوچھا تو نہیں, لیکن امید ہے شاید پڑھ لی ہو, کیونکہ اتنے اٹھ کے بعد بھی آدمی نہ پڑھے تو محرومی ہے نا. تو کہہ رہا ہے پھر میں فجر کے بعد ناشتہ کیا, چھٹی والا دن ہے نا, جمعے کو چھٹی ہوتی ہے مدرسے کی, تو اس وقت سے دماغ فریش. 5 گھنٹے سویا, صبح 3 بجے سے لے کے اب تک کیا چل رہا ہے, فریش. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, میں رات اگر 10 بجے سو جاؤں, میرے ساتھ ایسا بھی ہو, رات 10 بجے سوئے 2 بجے اٹھ گیا, بالکل فریش. دوپہر 11 12 بجے تک آدمی فریش رہتا ہے, اور 12 بجے آپ تھوڑا سا کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو گئے, اب رات تک فریش آپ. ہم لوگوں نے بے وقت سو کے جو ٹائم ویسٹ کیا ہے نا, اپنی زندگیوں کو, اپنی صحتوں کو برباد کیا ہے. اللہ صرف اسی کا حساب لے لینا تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے ہم, کہ کمبختوں تمہیں میں نے صحتیں دی, زندگیاں دی, تم نے
आधी जिंदगी सोने की कोशिश में गुजार दी और आधी सोते में गुजार दी, और सोने के बाद बाकी जो आधी 1/3 सोने में कोशिश में, 1/3 सोने में, और जो बकिया 1/3 था वो ऊँगने में गुजार दी। बेवक्त सो सो के जो ऊँग होती है ना, हर वक्त घूम रहा होता है, दाएं बाएं गिर रहा होता है। आप देखो कोई बंदा फ्रेश नजर नहीं आता, जिससे आप थोड़ी देर बात करो सोना शुरू हो जाएगा। ये जो मैं जुम्मे में लतीफे चुटकुले सुनाता हूं, क्यों सुनाता हूं? मुझे पता है सो जाएंगे सारे। किसी आलिम का बयान जुम्मे का देख लो उठा के, यूट्यूब पे कोई 1-1 घंटे के बयान नहीं सुनता, जो सुनेगा सो जाएगा। कोई काम फ्रेश माइंड के साथ, दिमाग के साथ इस कौम में होता ही नहीं है, और फिर जागने के लिए चाय, गुटके, पान, निस्वार, इस चीज का हम सहारा लेते हैं। तो मेरे भाई ये नेचुरल नहीं है। मैं सोच रहा हूं अपनी इस्लाह के लिए भी और आप लोगों की इस्लाह के लिए भी एक डिजिटल खानका खोलूं। बहुत अरसे से सोच रही है, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा ना, लेकिन अब इसको करना है। एक दफा मैंने ये 3 दिन का कंट्री क्लब में तजर्बा किया था। देखो ऐसी खानकाहें तो बड़े अकाबिर बुजुर्ग चला रहे हैं, जिसमें वो अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, दुनिया की मोहब्बत निकालते हैं, अल्लाह की मोहब्बत डालते हैं। वो तो बड़े बुजुर्ग लोग कर ही रहे हैं, हम तो बहुत ही नालायक लोग हैं। ये भी होगा, लेकिन हमारी कौम का जो सबसे बड़ा अजाब है ना, खुदा, यानी दिल चाहता है, अब ये मीम बना के लोग चला देते हैं, दिल चाहता है पकड़ पकड़ के जूते मारो इनको। तो ये इतना लफ्ज काट के ना, जिससे ठरक निकालनी होती है उसकी तस्वीर लगाते हैं लोग, और मेरे ये चला देते हैं, दिल चाहता है पकड़ पकड़ के इसको जूते मारो। सुस्त आदमी ना अल्लाह को पसंद ना लोगों को पसंद। शौहर सुस्त हो, बीवी को पसंद होगा? क्या मुन्ने के अब्बा उड़ जाओ, ये ला दो वो ला दो, बीवी सुस्त हो शौहर को पसंद होती है? बोलो ना। कौम सुस्त हो तरक्की करेगी? आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान, हम हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं, हम खुद कौन सा ठीक है भाई? क्या पाकिस्तानी कौम का शुमार चुस्त लोगों में होता है या सुस्त लोगों में होता है? सुस्त में होता है। चुस्त में होता ना तो ट्रेनें टाइम पे होती, फ्लाइटें कभी लेट। बोलो, पीआईए लेट होगी, लेकिन जब ऊपर जाएगी ना स्पीड फुल होगी उसकी। अच्छा, पीआईए में हमने ये देखा है, बहुत स्पीड के साथ उड़ाते हैं, जो टाइम होगा ना उससे पहले ही पहुंचा देते हैं। हवा में फुल क्या होती है? पायलट की स्पीड बहुत तेज होती है। तो इसकी कुछ हिकमतें हैं, वो फिर कभी अकेले में मिलेंगे तो बताएंगे। पीआईए की फ्लाइट पे आप जब उड़ेंगे ना, तो जो ड्यूरेशन होगा ना, अक्सर वो उससे पहले पहुंचा देते हैं। इसमें राज है, इसमें बहुत बड़े बड़े राज हैं। कभी अकेले में मिलेंगे तो इंशाल्लाह, कोई नेगेटिव चीज नहीं है पॉजिटिव ही, लेकिन बड़ी खानदानी है। अकेले में मिलेंगे तो बताएंगे इंशाल्लाह। तो दुनिया में देखो, जब भी हम कोई अवार्ड देते हैं, अक्सर 1st, 2nd और 3rd पोजीशन वालों को मिलता है, ऐसा ही है ना? 4th और 5th को किसी खाते में नहीं लाया जाता। तो दुनिया में चुस्त कौमों में नंबर 1 कौन, दूसरी नंबर पे कौन, और तीसरे नंबर पे कौन? ऐसी एक कैलकुलेशन है, एक रिसर्च है कि सबसे चुस्त समझते हैं ना, एक्टिव, सबसे एक्टिव कौम कौन सी है? तो इसी को उल्टा कर लेना अगर, तो दुनिया में नंबर 1 सुस्त कौम भी मुस्लिम कंट्री का नाम आता है। दुनिया में एज ए कंट्री, एज ए नेशन, जो दूसरे नंबर पे सबसे सुस्त है, उसमें भी किसका नाम आता है? मुस्लिम कंट्री का। दुनिया में तीसरे नंबर पर जो सुस्त तरीन कौम है, आप अल्लाह की कुदरत कहिए या अल्लाह नजर बस से बचाए, तीनों पोजीशनें किसने ली है? हम लोगों ने लिए। सूडान के बारे में कहा जाता है मुस्लिम कंट्री है, सुस्ती में नंबर 1। इतना सुस्ती में नंबर 1 है कि कहा जाता है कि किसी जो सरकारी लोग हैं वहां पे, हो सकता है निचला तबका आवाम में सेट हो, लेकिन जो सरकारी लोग हैं, जाहिर है हुकूमत तो सरकारी लोग ही चला रहे होते हैं ना। तो सूडान के बारे में मशहूर है कि किसी सूडानी से पूछा जाए आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, वो कहता है आराम करते हैं। सूडान के सरकारी दफ्तरों के बारे में मशहूर है कि वहां सरकारी मुलाजिम सुबह दफ्तर में जाते ही क्या करते हैं? आराम। अब हो सकता है कोई सूडान वाला मुझ पे इतराज करे, भाई ये 1 साल पहले की रिपोर्ट है, हो सकता है अब आप दुनिया के एक्टिव तरीन मुल्कों में आ गए हो। 1-1.5 साल पहले की रिपोर्ट में पेश कर रहा हूं मैं, अब आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा। हो सकता है कोई आए हो वहां पे बुजुर्ग, उन्होंने पूरी निजाम यूं करके पलट दिया। सुस्त तरीन लोगों में नंबर 1
یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم نمبر 1 میں الحمدللہ نہیں ہے. اللہ نظر بد سے بچائے ہم لوگوں کو. دوسرے نمبر پر کہا جاتا ہے مصر. یہ بھی اسلامی کنٹری ہے یا نہیں ہے؟ سعودی عرب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, دوسرا یا تیسرا نمبر ہے. ہو سکتا ہے محمد بن سلمان نے آ کے کہتے ہیں کہ کچھ ایکٹیو کیا ہے قوم کو, واللہ عالم, لیکن 2-3 سال پہلے کے مطابق دوسرے یا تیسرے نمبر پہ کون تھا؟ سعودی عرب اور مصر. اختلاف ہے کہ کوئی کہتے ہیں مصر سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, کوئی کہتے ہیں نہیں جی سعودی عرب. یہ دونوں کیا ہیں؟ اور یہ تو اسلام کا مرکز ہے. مصر تو موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کا مسکن ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ہم غریبوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ہم تیسرے یا چوتھے یا 5ویں نمبر پہ آتے ہیں. یہ اعزاز کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمیں. یہاں سرکاری ملازموں میں بھی چند ایک کو چھوڑ کر اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. بہت اچھے اچھے لوگ بھی سرکاری ملازمین میں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ایکٹیو ہیں, لیکن میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اور پبلک میں بھی کبھی آپ نے دیکھا کہ 8 بجے شادی میں کھانا لکھا ہوا ہو, کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو 8 بجے پہنچ جائے؟ بھائی شادی دفتر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ 8 بجے ڈنر کھانا کھل جائے گا. دولہا بھی نہیں پہنچا ہوتا, اس کو پتا ہے یہ جھوٹ ہے, کسی کا باپ بھی 8 بجے نہیں پہنچ. یہ لکھنے کے ہیں, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں, کھانے کے اور ہیں. 8 کا مطلب ہے 11 ساڑھے 11 بجے. دلہن نہیں پہنچتی, دولہا نہیں پہنچتا, باقی کون پہنچے گا؟ میں جاپان میں تھا نا, تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا, وہیں کے مقامی لوگوں سے جو وہیں پیدا ہوئے ہیں. رپورٹ میں جو طلب کرتا ہوں نا, ان لوگوں سے نہیں پوچھتا تو میری طرح وزٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں. دیکھو ایک رپورٹیں ہوتی ہیں اخباروں کی, کتابوں کی, ایک رپورٹ ہوتی ہے مشاہدے کی. مشاہدے کی رپورٹ زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہے بنسبت کتاب کی رپورٹ کے. ایک جاپانیوں کا آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, ایک ہے وہاں جا کے وہاں کے مقامی لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھنا, ایک سے نہیں 20 سے پوچھنا. تو کون سی رپورٹ اوتھینٹک ہوگی؟ تو مشاہدہ. لوگ کہتے ہیں ان کے ہاں اگر آپ نے کسی کو ٹائم دیا کہ میں 8 بجے پہنچوں گا اور آپ 8 بجے نہیں پہنچے تو یوں سمجھو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, ان کے دائرہ اسلام سے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اور ہمارے ہاں اگر آپ نے 8 بجے کا کہا اور آپ 8 بجے پہنچ گئے تو مینٹل ہاسپٹل میں جمع کرا دیں گے. اتنا بے وقوف, 8 کا کہا اور 8 ہی کو پہنچ. ڈیٹیں ٹائم پہ نہیں لگ رہی. نہیں آئی بات. جو ڈیٹ ہے نا, جو ڈیٹ مارنی ہوتی ہے اس میں لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے بندہ. میں یہاں نکاح پڑھاتا ہوں, لڑکوں نے ڈیٹیں ماری, عشق معاشقے ہوئے, کئی سال استخارے چلے, خودکشی کی دھمکیاں دی, اس کے بعد طے ہو گیا, ابا بھی مان گئے, اماں بھی مان گئی, مجبوری میں چل بھائی دے دیتے ہیں یار, پورا خاندان بیزار آ گیا, چلو ان دونوں کی شادی کرا دو. شادی طے ہو گئی, نکاح مفتی طارق مسعود سے پڑھوائیں گے. مفتی طارق مسعود نے ٹائم دے دیا جی 6 بجے, 5:45 ہمارے عصر کی نماز ہے, آپ پہنچ جائیں. کمبخت وہاں بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگا. ابے تجھے اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد تجھے تیری معشوقہ مل رہی ہے, اس میں بھی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکاح میں لیٹ پہنچ رہا ہے, تو کون سا کام تو ٹائم پہ کرے گا پھر؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس میں بھی تو نکاح میں آدھا 1 گھنٹہ, بعض دفعہ عصر کے بعد نکاح ہوتا ہے, مغرب تک نہیں پہنچا ہوتا دولہا. ایکچولی میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا, ایکچولی یہ ہو گیا تھا. بھائی جب آپ کو پتا ہے ٹریفک تو ہے, پھنس بھی سکتے ہو, تو ایسے ٹائم پہ نکلو نا کہ آپ کو پتا ہو کہ ٹریفک بھی ہو تو بھی میں پہنچ جاؤں. تو میں اس دولہا سے کہتا ہوں جو اپنی شادی میں بھی لیٹ پہنچ رہا ہے, وہ دنیا میں کوئی کام ٹائم پہ نہیں کر سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دنیا میں کوئی بھی کام ٹائم پہ کرے. یہ تو سستی ہماری قوم کا تھوڑا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ بہت. اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے, پتا ہے آپ کو؟ اسلام بدنام ہوتا ہے اس سے. صحابہ اگر سست ہوتے, ہمارے اسلاف اگر سست ہوتے, دنیا فتح کرتے, وہ قسطنطینیہ فتح کر لیتے. وہ ہے بھائی, یورپ تک ان کی فوجیں داخل ہو جاتی. تو بھائی اسلام برا نہیں ہے. اسلام کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ تصور نامکمل تصور پیش کیا جا رہا ہے, مکمل تصور پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے سفر میں لوگ ملتے ہیں, فلاں داڑھی والے نے چونا لگا دیا, فلاں تہجد گزار ہے, پیسے لے کے بھاگ گیا, ٹائم پہ دے نہیں رہا وغیرہ. میں کہتا ہوں یا تو اس فراڈی آدمی نے داڑھی رکھی ہے, فراڈی آدمی بھی داڑھی رکھ سکتا ہے, یا یہ کہ اس نے جو بیانات سنے اس میں صرف نماز روزہ سنا ہے, مالی معاملات نہیں سنے.
دو لوگوں سے نا مجھے بڑی نفرت ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود اس معیار پہ پورا اترتا ہوں, ہو سکتا ہے اس وجہ سے مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو. ایک سست, مجھے سست زہر لگتا ہے, میرا دل چاہتا ہے اس کو پکڑ کے ماروں میں. عین ممکن ہے میں بھی سست ہوں, لیکن انسان کو اپنی برائی بری نہیں لگتی, ہمیشہ دوسرے کی برائی بری لگتی ہے. ہو سکتا ہے میں بھی ہوں, آپ سمجھے کہ یار پتہ نہیں مجھ سے آپ کتنے ایکٹیو ہوں گے. دیکھو اپنی گندگی سے نفرت ہوتی ہے انسان کو نہ, دوسرے کی گندگی سے نفرت ہوتی ہے, لیکن نفرت ہونا اس کی علامت ہے اس کو گندگی بری تو لگتی ہے نا, اپنی اس لیے نہیں لگ رہی کہ وہ اپنی ہے, ورنہ گندگی سے بہت سے لوگوں تو گندگی سے نفرت ہی نہیں ہے, گٹر میں یوں کر کے ڈبکی لگا کے دوسرے گٹر سے نکل آئیں گے, ان کو نفرت ہی نہیں ہے, تو یہ زیادہ بڑی برائی ہے. تو ہو سکتا ہے میں بھی سست ہوں, لیکن سستی سے نفرت ہونا بہرحال میری ایک پازیٹو چیز ہے یا نہیں ہے؟ جب نفرت ہوتی ہے تو انسان اپنی اصلاح کی بھی کوشش, دیکھو گندگی سے نفرت ہو تو کوشش تو ہوتی ہے نا گندگی جسم سے دور ہو, باقی سستی کی وجہ سے کوئی نہ نہائے. تو میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا میں بہت ایکٹیو ہوں, میں سست نہیں ہوں, لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں مجھے سست آدمی کیا لگتا ہے, زہر لگتا ہے, چاہے میرے اندر ہی کیوں نہ ہو. ہمارے نبی نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بزدلی میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں.